السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محلے کی آخری گلی میں ایک بوڑھا شخص کرائے پر آیا جو ساری رات چھت پر کھڑا ہو کر دوربین سے کچھ دیکھتا رہتا تھا۔ ایک دن وہ اچانک کمرے میں مردہ پایا گیا۔ جب محلے والوں نے اس کا سامان چیک کیا، وہ دوربین آسمان کی طرف نہیں بلکہ محلے کے ایک خاص گھر کی طرف سیٹ تھی۔ میز پر رکھی ڈائری کھولی گئی تو سب پر سکتہ طاری ہو گیا، کیونکہ اس میں ستاروں کا ذکر نہیں بلکہ اس بوڑھے نے محلے والوں کی پرانے شہر کی ایک تنگ اور خاموش بستی میں زندگی اپنی مخصوص رفتار سے گزر رہی تھی، جہاں ہر کوئی دوسرے کے دکھ درد کا ساتھی تھا۔ محلے کی ہر خبر ایک گھر سے دوسرے گھر تک بہت جلدی پہنچ جاتی تھی۔ اس محلے کے لوگ بہت سادہ اور ملنسار تھے، جو خوشی اور غمی میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے تھے۔ محلے کے بالکل آخری گلی ذرا سنسان اور کٹی ہوئی تھی، جہاں ایک چھوٹا سا پرانا اور خستہ حال مکان پچھلے کئی سالوں سے خالی پڑا تھا، جس کے در و دیوار وقت کی سختیوں اور موسم کی مار کے باعث اپنی چمک کھو چکے تھے اور جگہ جگہ سے پلستر اکھڑ چکا تھا۔ محلے کے بچے اکثر اس مکان کے باہر کھیلتے رہتے تھے اور عورتیں اس کی دیواروں پر کپڑے سکھانے کے لیے ڈال دیتی تھیں۔ ایک روز سردیوں کی ایک اداس اور لمبی شام، جب سورج اپنی پوری تھکن کے ساتھ غروب ہو رہا تھا اور سرد ہواؤں کے ساتھ ہلکی ہلکی دھند گلیوں میں پھیل رہی تھی، تو اس خالی مکان کے سامنے لکڑی کے پہیوں والا ایک پرانا تانگا آ کر رکا، جس پر سے ایک بوڑھا اور کمزور شخص نیچے اترا۔ اس بوڑھے کے چہرے پر وقت نے گہری جھریاں نقش کر رکھی تھیں، جو اس کی زندگی کی طویل مسافتوں کی گواہی دے رہی تھی۔ اس کی کمر عمر کے بوجھ اور حالات کی سختیوں سے تھوڑی جھکی ہوئی تھی، اور اس کے پہناوے سے انتہائی سادگی جھلک رہی تھی۔ اس کے پاس سامان کے نام پر صرف ایک پرانی سی ٹین کی صندوقچی اور ایک معمولی سا بستر تھا۔ محلے کے کچھ بزرگ اور نوجوان جو گلی کے کونے پر رکھے لکڑی کے تخت پر بیٹھے آپس میں روزمرہ کی باتیں کر رہے تھے، انہوں نے اس اجنبی کو انتہائی حیرت سے دیکھا، کیونکہ ان کے اس محلے میں بہت کم ہی کوئی نیا کرایہ دار آتا تھا۔ وہ بوڑھا شخص اپنی میلی اور پرانی چادر میں لپٹا ہوا تھا، اور اس کی دھنسی ہوئی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی اور گہری خاموشی تھی۔ اس نے کسی کی طرف دیکھے بغیر اور کسی سے مدد مانگے بغیر اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا سارا سامان باری باری خود اٹھایا اور اس چھوٹے سے مکان کے زنگ آلود اور بھاری تالے کو ایک پرانی چابی سے کھول کر اندر چلا گیا، اور پھر اس نے وہ بھاری دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ محلے والوں نے آپس میں چہمگوئیاں شروع کر دیں کہ شاید وہ کوئی مسافر ہے یا حالات کا مارا ہوا کوئی غریب اور بے آسرا انسان ہے، جو دنیا کی بھیڑ سے دور سکون اور تنہائی کی تلاش میں اس سستی اور ویران جگہ پر آیا ہے۔ اگلے دن سے محلے کے تمام لوگوں نے اس نئے پڑوسی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی، لیکن وہ بوڑھا دن کے وقت اپنے گھر کا پرانا لکڑی کا دروازہ اندر سے اتنی مضبوطی سے بند رکھتا تھا جیسے وہ دنیا کے ہر انسان سے تعلق توڑ چکا ہو۔ نہ تو وہ کبھی سودا سلف اور راشن لینے کے لیے باہر نکلتا، نہ ہی محلے کی مسجد میں نماز کے وقت کسی سے ملنے جلنے کی کوشش کرتا۔ محلے کی عورتیں بھی دوپہر کے وقت اپنی چھتوں سے اس کے صحن میں جھانکنے کی کوشش کرتی، لیکن وہاں ہمیشہ ایک عجیب سی خاموشی کا عالم رہتا اور ایک پتا بھی نہیں ہلتا تھا، جیسے اس گھر میں کوئی زندہ انسان رہتا ہی نہ ہو۔
دن کا سارا وقت وہ بوڑھا اپنے تاریک کمرے کے اندر ہی گزار دیتا، جس کی وجہ سے محلے کے لوگوں کی حیرت اور پریشانی میں روز بروز مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ گلی کے بچے بھی اب اس مکان کے قریب جانے اور وہاں شور مچانے سے کترانے لگے تھے، کیونکہ اس بوڑھے کی پراسرار خاموشی اور بند دروازے نے سب کے دلوں میں ایک اندیکھا اور عجیب سا خوف پیدا کر دیا تھا۔ محلے کے دکاندار اور بزرگ شام کے وقت جب اپنی دکانوں کے تھڑوں پر بیٹھتے تو اس نئے کرایہ دار کے بارے میں ہی باتیں کرتے کہ آخر یہ پراسرار شخص کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اور اس کا کوئی رشتہ دار کیوں نہیں آتا، اور اس کی روزمرہ کی گزر بسر کیسے ہوتی ہے۔ لیکن کسی کے پاس بھی ان تمام سوالوں کا کوئی واضح اور تسلی بخش جواب نہیں تھا۔ وہ بوڑھا واقعی کسی سے بھی بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، اور اگر کوئی کبھی انتہائی ضرورت کے تحت پانی بھرنے کے لیے یا کسی اور کام سے گلی میں نظر آ جاتا اور کسی نے اسے دیکھ کر سلام بھی کر دیا تو وہ بس خاموشی سے سر ہلا کر اپنے راستے پر جلدی جلدی چل پڑتا، اور اس کے چہرے پر کبھی کسی قسم کے کوئی تاثرات یا مسکراہٹ نہیں ہوتی تھی۔ دن کا اجالا تو جیسے تیسے اپنے تمام تر چہل پہل کے ساتھ گزر جاتا، لیکن اس بوڑھے کی زندگی کا اصل اور پراسرار روپ رات کے گہرے اندھیرے میں سامنے آتا، جب سورج مکمل طور پر غروب ہو جاتا۔ محلے کے سارے گھروں کے دروازے باری باری بند ہو جاتے اور گلیوں میں مکمل سناٹا اور ویرانی چھا جاتی، تو وہ بوڑھا اپنے اندھیرے کمرے سے باہر صحن میں نکلتا۔ اس کے پاس اپنا محدود سامان کے علاوہ ایک بہت خاص چیز تھی، اور وہ تھی دور کی چیزیں دیکھنے والی بڑی اور لمبی سی دوربین، جسے وہ انتہائی احتیاط سے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اٹھاتا اور مکان کی کچی اور خستہ حال سیڑھیوں سے چڑھ کر چھت پر چلا جاتا۔ چھت پر پہنچ کر وہ ایک مخصوص کونے میں جا کر کھڑا ہو جاتا اور اپنی وہ لمبی دوربین آنکھوں سے لگا لیتا۔ رات کی گہری تاریکی میں جب پورا محلہ گہری نیند سو رہا ہوتا اور آسمان پر چمکتے ستارے اپنی روشنی بکھیر رہے ہوتے، تو وہ بوڑھا بغیر کسی حرکت کے ایک ہی سمت میں مسلسل دیکھتا رہتا۔ سردی کی ٹھنڈی اور تیز ہوائیں چل رہی ہوتی جو اس کے کمزور جسم کو چھوتی ہوئی گزرتی، اور کبھی کبھار کسی دور بھونکنے والے کتے کی آواز اس گہرے سناٹے کو توڑتی، لیکن بوڑھے کے جسم میں ذرا سی بھی حرکت نہیں ہوتی تھی۔ نہ وہ کھانستا تھا، نہ تھک کر بیٹھتا تھا، بس اس کی نگاہیں دوربین کے شیشے کے پار کسی نامعلوم ہدف پر جمی رہتی تھی۔ ساری رات اپنی کچی چھت پر ایک ہی جگہ پر بالکل اسی طرح دوربین آنکھوں سے لگائے مکمل خاموشی سے کھڑا رہتا تھا۔ راتوں کا یہ انوکھا اور عجیب سلسلہ جب کئی دنوں تک یوں ہی مسلسل چلتا رہا تو اس پرانے اور پرسکون محلے کے لوگوں میں رفتہ رفتہ ایک عجیب سی بے چینی اور گہری پریشانی بڑھنے لگی، کیونکہ ان کی سیدھی سادی زندگی میں اس سے پہلے کبھی کوئی ایسا پراسرار واقعہ پیش نہیں آیا تھا جس کی انہیں بالکل سمجھ نہ آ رہی ہو۔ دن کے وقت تو محلے کی زندگی اپنے معمول کے مطابق چلتی رہتی تھی۔ دکاندار اپنی دکانوں پر سودا بیچتے، مزدور اپنے کاموں پر چلے جاتے اور بچے گلیوں میں کھیلتے رہتے، لیکن جیسے ہی شام کے سائے گہرے ہونا شروع ہوتے، سورج مکمل طور پر غروب ہو جاتا، پورے محلے کی توجہ اس آخری گلی کے خستہ حال مکان کی طرف
مرکوز ہو جاتے جہاں وہ بوڑھا کرایہ دار رہتا تھا۔ محلے کے نوجوان لڑکے جو دن بھر کی تھکن اتارنے کے لیے رات گئے تک گلی کے چوراہے پر بنے ایک چبوترے پر بیٹھے آپس میں گپ شپ لگاتے اور ہنسی مذاق کرتے تھے، انہوں نے اب اس بوڑھے کو اپنی محفل کا سب سے بڑا موضوع اور اپنے طنز کا نشانہ بنا لیا تھا۔ وہ رات کے اندھیرے میں اس مکان کی چھت کی طرف اشارے کرتے اور آپس میں کہے لگا کر کہتے کہ یہ بڈھا ضرور کوئی جادوگر ہے جو رات کو آسمان پر ستارے گننے کا کام کرتا ہے، یا شاید پھر اسے چاند سے باتیں کرنے کا کوئی انوکھا شوق ہے جس کے لیے اس نے یہ اتنی لمبی اور عجیب سی دوربین خرید رکھی ہے۔ بعض منجلے لڑکے تو یہ تک کہہ دیتے کہ شاید اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے اور وہ اپنے گھر والوں سے ناراض ہو کر یہاں آ گیا ہے اور اب راتوں کی نیند اڑا کر کوئی پاگل پن کر رہا ہے۔ لیکن محلے کے کچھ سمجھدار بڑی عمر کے بزرگوں اور دکانداروں کی سوچ ان نوجوان لڑکوں سے بالکل مختلف تھی۔ ان کے تجربہ کار دلوں میں اس شخص کے حوالے سے ایک عجیب سے شک اور سنگین قسم کا خوف پیدا ہونے لگا تھا۔ وہ دن کے وقت چائے کے کھوکھے پر یا مسجد کے صحن میں آپس میں سر جوڑ کر بیٹھتے اور اس بات پر انتہائی سنجیدگی سے بحث کرتے کہ کوئی بھی عام یا شریف انسان رات کی اتنی گہری تاریکی میں جب ہر طرف مکمل سناٹا اور خاموشی ہوتی ہے، اس طرح لگاتار کئی گھنٹوں تک کچی چھت پر کھڑا ہو کر مسلسل کسی ایک چیز کو بلا وجہ نہیں دیکھ سکتا۔ ان بزرگوں کا ماننا تھا کہ ضرور یہ شخص کوئی بہت ہی شاطر جاسوس ہے جو کسی خاص اور پوشیدہ مقصد کے لیے ان کے محلے میں بھیجا گیا ہے، یا پھر شاید یہ چوروں اور ڈاکوؤں کا کوئی نہایت ہی ہوشیار مخبر ہے جو دن کے وقت تو جان بوجھ کر اپنا دروازہ بند کر کے سوتا رہتا ہے تاکہ کسی کو اس پر کوئی شک نہ گزرے، اور رات کے گہرے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اپنی اس لمبی اور تیز دوربین کی مدد سے پورے محلے کے گھروں کی چھتوں اور صحنوں کا بغور جائزہ لیتا ہے تاکہ یہ پتہ لگا سکے کہ کون سا گھر رات کے وقت خالی ہوتا ہے یا کس گھر کے لوگ کتنی گہری نیند سوتے ہیں اور کہاں رات کے وقت آسانی سے چوری یا ڈکیتی کی واردات کی جا سکتی ہے۔ یہ شک اتنا گہرا ہوتا گیا کہ لوگوں نے رات کو سوتے وقت اپنے گھروں کے دروازوں پر دو دو تالے لگانے شروع کر دیے اور ذرا سی آہٹ پر بھی ان کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ بزرگوں کی ان باتوں اور چمگوئیوں نے محلے کی عورتوں کے دلوں میں بھی اس عجیب اور گمنام بوڑھے کا شدید خوف بری طرح بٹھا دیا تھا۔ وہ عورتیں جو پہلے اس کے صحن میں جھانکنے کی کوشش کرتی تھیں، اب انہوں نے اس کے مکان کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ دن کے وقت بھی اپنے چھوٹے بچوں کو اس گلی کی طرف جانے سے انتہائی سختی سے منع کر دیتے اور انہیں ڈراتے ہوئے کہتے کہ اس پرانے مکان کے قریب ہرگز مت جانا، کیونکہ وہ بوڑھا کوئی عام انسان نہیں بلکہ بچوں کو پکڑنے والا کوئی خطرناک شخص یا کوئی آسیب زدہ انسان ہو سکتا ہے جو اپنے ساتھ ایک پرانی صندوقچی میں کوئی بلا لے کر آیا ہے۔ محلے کی جن عورتوں کے گھروں کی چھتیں اس مکان کی چھت کے قریب تھیں، انہوں نے رات کے وقت اپنی چھتوں پر جانا بالکل ہی ترک کر دیا تھا، کیونکہ انہیں ڈر لگتا تھا اندھیرے میں وہ بوڑھا اپنی دوربین سے ان کے گھروں کے اندر جھانکتا ہے اور ان کی نجی زندگی میں دخل اندازی کر رہا ہے۔ یہ خوف اور شک روز بروز بڑھتا
ایک بیماری کی طرح پورے محلے میں پھیلتا جا رہا تھا، اور ہر کوئی اپنے اپنے ذہن کے مطابق اس شخص کے بارے میں نت نئی کہانیاں گڑھ رہا تھا۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ رات کے پچھلے پہر جب کوئی نیک دل شخص تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہا ہوتا، یا کسی کو کوئی انتہائی ضروری کام پڑ جاتا، یا کسی گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا اور اس کے لیے حکیم کو بلانے جانا پڑتا، اور وہ شخص اتفاقاً اس آخری گلی سے گزرتا، اس کی نظر اچانک اس پرانے مکان کی کچی چھت پر پڑتی جہاں وہ بوڑھا رات کی تاریکی میں بالکل ایک بے جان مجسمے کی طرح کھڑا ہوتا۔ تو گلی سے گزرنے والا شخص اپنے قدم وہیں روک لیتا اور بے اختیار اسے اونچی آواز میں پکار کر پوچھنے کی کوشش کرتا کہ اے بابا، تم اتنی رات گئے اس شدید سردی اور اس دھند میں اس کچی چھت پر اکیلے کیا کر رہے ہو؟ اور اس لمبی دوربین سے تم اندھیرے میں آخر کیا تلاش کر رہے ہو؟ کیا تمہیں نیند نہیں آتی؟ یا تمہارا کوئی سامان گم ہو گیا ہے؟ لیکن وہ بوڑھا ایسے تمام سوالوں کو ہر بار مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا۔ وہ نہ تو گلی سے پکارنے والے کسی انسان کی طرف پلٹ کر دیکھتا، نہ ہی اپنی دوربین سے آنکھیں ہٹاتا، اور نہ ہی اس کے کسی سوال کا کوئی جواب دینے کی زحمت گوارا کرتا۔ بس ایک پتھر کے بت کی طرح اپنی جگہ پر کھڑا رہتا۔ اس کے کانوں میں محلے کے لوگوں کی آوازیں، ان کے طعنے، ان کی تنقید اور نوجوانوں کے مذاق ضرور پڑتے ہوں گے، کیونکہ رات کے سناٹے میں چھوٹی سے چھوٹی آواز بھی بہت دور تک سنائی دیتی ہے، لیکن وہ ہمیشہ ایسا ظاہر کرتا جیسے وہ کچھ سن ہی نہیں رہا، کہ وہ ان آوازوں اور اس دنیا کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ اس کی خاموشی اتنی گہری اور پراسرار تھی کہ سوال پوچھنے والا شخص خود ہی گھبرا کر یا تھک کر وہاں سے چلا جاتا۔ اس بوڑھے کے لیے محلے والوں کی یہ باتیں، ان کا شک، ان کا غصہ اور ان کا مذاق کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ وہ بس اپنے ایک پراسرار اور نامعلوم مقصد میں اس حد تک گم ہو چکا تھا۔ اسے اپنے ارد گرد کے ماحول کی سردی، گرمی اور لوگوں کی چبھتی ہوئی نگاہوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ سردیوں کی لمبی راتوں کی ٹھٹھرتی ہوئی اور برف جیسی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی، آسمان پر کبھی کالے بادل چھا جاتے اور گہری تاریکی پھیل جاتی، اور کبھی چاند کی مدھم سی روشنی پورے محلے کو اپنے حصار میں لے لیتی۔ لیکن موسم کی کوئی بھی سختی، بارش کی بوندا باندی ہو یا محلے والوں کی بھی کوئی چبھتی ہوئی بات، اس گمنام بوڑھے کے پختہ ارادے کو ذرا سا بھی بدل نہیں سکتی تھی۔ وہ ہر روز سورج ڈھلنے اور رات کے گہرا اندھیرا چھاتے ہی اپنے معمول کے مطابق اپنی چھت پر پہنچ جاتا اور اپنی اسی مخصوص جگہ پر کھڑا ہو کر اپنی وہ پرانی لمبی دوربین احتیاط کے ساتھ آنکھوں سے لگا لیتا، اور پھر ساری رات بغیر کسی تھکاوٹ کے اور بغیر کچھ بولے صبح کی سفید روشنی پھیلنے تک مکمل خاموشی اور ایک عجیب سی پرسرار تسلی کے ساتھ وہ دوربین سے اندھیرے میں مسلسل ایک سمت دیکھتا رہتا۔ سردیوں کی ایک نہایت ہی خاموش اور دھندلی سی صبح، جب سورج کی کرنیں بمشکل آسمان کے بادلوں کو چیر کر زمین تک پہنچ رہی تھیں، اور محلے کے تمام لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی کے کاموں میں مصروف ہو چکے تھے۔ کوئی اپنے کام پر جا رہا تھا، تو کوئی اپنی دکان کھول رہا تھا،
اور گلیوں میں بچوں کے کھیلنے کی آوازیں بھی آنا شروع ہو گئی تھیں۔ ایسے میں اس آخری گلی کے خستہ حال اور پرانے مکان کے باہر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عام طور پر یہ بوڑھا دن کے وقت اپنا دروازہ بند ہی رکھتا تھا، لیکن آج دوپہر گزر جانے کے بعد بھی اس کے گھر کے اندر سے کوئی معمولی سی آہٹ یا کھانسی کی آواز تک نہیں آ رہی تھی، جو عام طور پر گلی سے گزرنے والوں کو سنائی دے جایا کرتی تھی۔ محلے کی عورتیں جو روزانہ اس کے پرسرار رویے پر باتیں کرتی تھیں، انہوں نے بھی محسوس کیا کہ آج اس مکان میں کچھ زیادہ ہی موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ محلے کا دودھ والا جو روزانہ اس گلی سے گزرتا تھا، اس نے بھی دکانداروں کو بتایا کہ آج اس نے بوڑھے کو پانی بھرنے کے لیے بھی باہر آتے نہیں دیکھا۔ شام ہونے لگی اور سورج آہستہ آہستہ غروب ہونے کی تیاری کرنے لگا، لیکن اس مکان کا وہ بھاری اور زنگ آلود لکڑی کا دروازہ بدستور اندر سے بند رہا۔ محلے کے لوگوں کی پریشانی اور بے چینی میں اب آہستہ آہستہ اضافہ ہونے لگا، اور وہ جوک در جوک اس مکان کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ محلے کے کچھ سمجھدار اور تجربہ کار بزرگوں نے آگے بڑھ کر اس دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کر دیا اور بڑی اونچی آوازوں میں اس بوڑھے کو پکارا تاکہ وہ اندر سے کوئی جواب دے یا کم از کم دروازہ کھول کر یہ بتا دے کہ وہ خیریت سے ہے۔ لیکن اندر سے مکمل خاموشی کے سوا اور کچھ جواب نہیں آیا۔ لوگوں نے دروازے کے نیچے موجود چھوٹی سی درز سے اندر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن وہاں سوائے گہرے اندھیرے کے اور کچھ نظر نہیں آیا۔ جب کافی دیر تک مسلسل پکارنے اور دروازہ پیٹنے کے باوجود اندر سے کوئی بھی حرکت نہ ہوئی، تو محلے کے تمام مردوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب مزید انتظار کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بوڑھا اندر کسی شدید بیماری کی حالت میں بے ہوش پڑا ہو یا اسے کسی فوری مدد کی سخت ضرورت ہو۔ اس لیے چند مضبوط اور جوان لڑکوں نے مل کر پوری طاقت سے اس پرانے اور خستہ حال لکڑی کے دروازے کو دھکے مارنے شروع کر دیے۔ دروازہ چونکہ بہت پرانا تھا اور دیمک لگنے کی وجہ سے کافی کمزور ہو چکا تھا، اس لیے وہ ان جوانوں کے چند ہی زوردار دھکوں کی تاب نہ لا سکا اور انتہائی خوفناک اور کرخت آواز کے ساتھ ٹوٹ کر اندر کی طرف گر گیا۔ دروازہ ٹوٹتے ہی برسوں پرانی مٹی اور دھول کا ایک بادل سا اڑا، جس سے وہاں کھڑے تمام لوگوں کو زوردار کھانسی آنے لگی۔ جب دھول کچھ کم ہوئی اور محلے کے لوگ احتیاط کے ساتھ دبے قدموں اس تاریک اور سیلن زدہ صحن کے اندر داخل ہوئے، انہیں ہر طرف ایک عجیب سی ویرانی اور اداسی بکھری ہوئی محسوس ہوئی۔ صحن کے کونے میں بنے ہوئے چھوٹے اور اندھیرے کمرے کا دروازہ اد کھلا ہوا تھا۔ لوگ ڈرتے ڈرتے اور ایک دوسرے کا سہارا لیتے ہوئے اس کمرے کی طرف بڑھے۔ کمرے کے اندر انتہائی حبس اور ایک ناگوار سی بو پھیلی ہوئی تھی، جو کسی بند اور ہوا کے بغیر والی جگہ سے آتی ہے۔ جب محلے کے ایک شخص نے اپنے ہاتھ میں پکڑی روشنی کمرے کے اندر ڈالی تو جو منظر سب نے دیکھا، اس نے لمحہ بھر کے لیے سب کے دلوں کی دھڑکنیں روک دی۔ وہ گمنام اور پرسرار بوڑھا اپنے اسی پرانے اور میلے کچیلے بستر پر بالکل سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں اور ان میں ایک عجیب سی ویرانی جم چکی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل زرد اور بے رونق ہو چکا تھا۔ اس کے کمزور اور
کانپنے والے ہاتھ اس کے سینے پر بے جان پڑے تھے۔ محلے کے ایک بزرگ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کی نبض چیک کی اور پھر انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ سر ہلا کر باقی لوگوں کو بتایا کہ یہ بوڑھا شخص اب اس دنیا میں نہیں رہا اور اس کی موت واقع ہوئے کافی گھنٹے گزر چکے ہیں۔ موت کی خبر سنتے ہی پورے محلے میں ایک سنسنی سی پھیل گئی اور وہ عورتیں جو اس سے ڈرتی تھیں وہ بھی افسوس کرنے لگیں کہ ایک بے آسرا انسان کتنی تنہائی کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا۔ محلے کے مردوں نے سوچا کہ چونکہ اس کا کوئی بھی رشتہ دار یا جاننے والا نہیں ہے، اس لیے اب یہ ان سب کا ہی اخلاقی اور مذہبی فرض ہے وہ مل جل کر اس کے کفن دفن کا بندوبست کریں۔ اسی دوران محلے کے کچھ نوجوان جن کے دلوں میں اس بوڑھے کی رات والی پرسرار سرگرمیوں کے حوالے سے بہت زیادہ تجسس اور شک بھرا ہوا تھا، انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مکان کی تلاشی لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر یہ بوڑھا رات بھر چھت پر جاگ کر کیا کرتا تھا۔ وہ تیزی سے اس مکان کی کچی اور خستہ حال سیڑھیوں کی طرف بڑھے جو سیدھی چھت کی طرف جاتی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بھی مٹی گر رہی تھی۔ جب وہ لڑکے چھت پر پہنچے وہاں کا منظر بھی انتہائی عجیب تھا۔ چھت کے بالکل اسی مخصوص کونے میں جہاں وہ بوڑھا روزانہ رات کو کھڑا ہوتا تھا، وہاں ایک پرانے اور زنگ آلود لوہے کے سٹینڈ پر وہ لمبی اور بڑی سی دوربین اب بھی بالکل اسی طرح نصب تھی جیسے بوڑھا اسے آخری بار چھوڑ کر گیا تھا۔ اس دوربین کا رخ بالکل سیدھا اور ایک ہی سمت میں جمع ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر ان نوجوانوں کا شک مزید گہرا ہو گیا اور ان کے دلوں میں یہ جاننے کی شدید خواہش پیدا ہوئی کہ آخر وہ کون سا ایسا خاص نشانہ ہے جسے یہ شخص اتنی لگن اور مستقل مزاجی سے ہر رات مسلسل دیکھتا رہتا تھا۔ ان میں سے ایک انتہائی متجسس نوجوان آگے بڑھا، اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس بڑی دوربین کے شیشے پر اپنی آنکھ رکھ دی اور اس کے اندر سے دیکھنے کی کوشش کی۔ جیسے اس نوجوان نے دوربین کے اندر جھانکا، اس کے چہرے کے تاثرات اچانک ہی تبدیل ہو گئے اور اس کی آنکھیں حیرت اور شدید غصے کے ملے جلے جذبات سے پوری طرح پھٹ گئیں۔ اس نے دوربین سے نظر ہٹائی اور اپنے ساتھیوں کو انتہائی غصے سے کچھ بتایا۔ باقی چند لڑکوں اور چند بزرگوں نے بھی جو چھت پر آ چکے تھے باری باری اس دوربین کے اندر جھانک کر دیکھا اور ہر ایک کا رد عمل پہلے والے سے بھی زیادہ خوفناک اور غصے سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ اس دوربین کا رخ آسمان کے چمکتے ہوئے ستاروں کی طرف بالکل نہیں تھا اور نہ ہی کسی چور دروازے یا سڑک کی طرف سیٹ تھا، بلکہ اس دوربین کا سیدھا اور واضح رخ اسی محلے میں رہنے والی ایک انتہائی شریف، غریب اور بے آسرا بیوہ عورت کے گھر کی پچھلی دیوار اور اس کے صحن کی طرف فکس کیا گیا تھا۔ وہ بیوہ عورت جو اپنی ایک جوان بیٹی کے ساتھ نہایت شرافت اور پردے کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی اور محلے کا ہر شخص ان کی عزت کرتا تھا۔ یہ ہوش ربا اور شرمناک انکشاف ہوتے ہی وہاں موجود تمام لوگوں کے ذہنوں میں ایک خوفناک قسم کا طوفان برپا ہو گیا۔ ان کے دلوں میں اس مردہ بوڑھے کے لیے جو تھوڑی بہت ہمدردی یا ترس پیدا ہوا تھا وہ ایک ہی لمحے میں شدید نفرت اور بے پناہ حقارت میں بدل گیا۔ وہ بزرگ جو تھوڑی دیر پہلے اس کے کفن دفن کی باتیں کر رہے تھے اب غصے سے کانپ رہے تھے اور ان نوجوانوں کا تو
गुस्से के मारे बुरा हाल था, जो पहले ही उस बूढ़े को एक बुरा इंसान समझते थे। सब लोगों ने इंतहाई हकारत और नफरत से उस बूढ़े को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि ये शख्स देखने में कितना मासूम और गरीब लगता था, लेकिन अंदर से इसका दिल कितना काला और नीयत कितनी खराब थी कि वो रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर एक शरीफ और बेआसरा बेवा के घर के अंदर झांकता था और उसकी इज्जत और पर्दे को पामाल करने की कोशिश करता था। लोग गुस्से में एक दूसरे से कहने लगे कि इस बज़ाहिर खामोश और सीधे साधे इंसान की हकीकत कितनी भयानक है और ये शख्स कितना गिरा हुआ था। मोहल्ले वालों का गुस्सा आसमान को छू रहा था और वो सब मिलकर उस बेजान जिस्म को कोस रहे थे। कोई कह रहा था कि इस शख्स ने हमारी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, तो कोई गुस्से में चीख रहा था कि इस बुड्ढे को मोहल्ले के कब्रिस्तान में भी दफन होने की जगह नहीं मिलनी चाहिए। सबके दिलों में उस गरीब और खामोश बूढ़े के लिए जो थोड़ी बहुत हमदर्दी पैदा हुई थी, वो अब शदीद नफ़रत और गुस्से में बदल चुकी थी। लोग आपस में बहस कर रहे थे कि पुलिस को बुलाया जाए या इसका सामान उठाकर गली में फेंक दिया जाए और इसके मुंह पर कालक मल दी जाए कि पूरी दुनिया को इसकी असलियत का पता चल सके। इसी हंगामे और शोरो गुल के दौरान मोहल्ले का एक पढ़ा लिखा और समझदार नौजवान, जो गुस्से के बजाय हमेशा मामले की तह तक पहुंचने का आदी था, वो छत की नखस्ता हाल सीढ़ियों से नीचे उतरा और दोबारा उसी तारीक और बदबूदार कमरे में दाखिल हुआ जहाँ वो पुरसरार बूढ़ा अपनी आखिरी नींद सो रहा था। वो नौजवान आहिस्ता कदमों से चलता हुआ उस पुराने बिस्तर के करीब गया और उसने सोचा कि शायद इस कमरे में कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे उस बूढ़े के ख़ानदान या उसके किसी भी जानने वाले का कोई अता पता मिल सके, ताकि उसे उसकी इस गलीज़ हरकत के बारे में बताया जा सके और उसे यहाँ से ले जाने का कहा जा सके। उसने कमरे के कोने में पड़ी उस जंगालूद और टूटी हुई टीन की संदूकची को खोला, जिसमें चंद पुराने और फटे हुए कपड़ों के सिवा कुछ भी नहीं था। लेकिन जब उस नौजवान की नज़र उस टूटी हुई चारपाई के बिल्कुल सरहाने रखी एक छोटी सी और दीमक ज़दा लकड़ी की मेज़ पर पड़ी, उसने देखा कि वहाँ एक पुरानी और खस्ता हाल सी डायरी रखी हुई थी, जिसके सफ़ात वक्त की वजह से पीले पड़ चुके थे और उसके ऊपर एक सस्ता सा कलम भी रखा हुआ था। नौजवान ने तजस्सुस के मारे अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस डायरी को उठा लिया। उसने डायरी के वर्क उल्टे तो देखा कि उस पर बूढ़े की कांपती हुई लिखाई में बहुत कुछ लिखा हुआ था और हर सफ़े पर बाकायदा तारीख और वक्त दर्ज था। नौजवान तेज़ी से वो डायरी लेकर कमरे से बाहर सहन में आया, जहाँ मोहल्ले के तमाम गुस्से से भरे हुए लोग नीचे उतर चुके थे और वो मुसलसल बूढ़े की लाश की तरफ इशारा करके उसे बुरा भला कह रहे थे। नौजवान ने अपनी पूरी ताकत से ऊंची आवाज़ में सबको खामोश होने का इशारा किया और कहा कि तुम सब मेरी बात सुनो। मुझे इस बूढ़े के बिस्तर के पास से एक पुरानी डायरी मिली है, जिसमें उसने रोज़मर्रा की बातें और अपने तमाम काम लिखे हुए हैं और शायद इसमें कोई ऐसा राज छुपा हो जो हमें उसकी हकीकत और उसकी पुरसरार रातों की सरगर्मियों के बारे में पूरी बात बता सके। लोगों का गुस्सा थोड़ा कम हुआ और सबके दिलों में एक नया तजस्सुस जाग उठा कि
کہ آخر یہ گرا ہوا انسان اپنی اس کتاب میں کیا خرافات اور کیا گند لکھتا رہا ہوگا۔ سب لوگ ایک دائرے کی شکل میں کھڑے ہو گئے اور ان کے درمیان وہ نوجوان کھڑا تھا جس نے وہ پرانی ڈائری اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی۔ اس نوجوان نے ڈائری کا وہ صفحہ کھولا جہاں سے باقاعدہ روز نامچہ اور تحریر شروع ہو رہی تھی۔ اس نے انتہائی بلند اور صاف آواز میں پڑھنا شروع کیا۔ ڈائری کے پہلے صفحے پر کچھ اس طرح کے الفاظ درج تھے: آج میں اس محلے کی اس آخری گلی میں آیا ہوں اور میری زندگی کے اب گنتی کے چند دن باقی ہیں۔ میرے اپنے خونی رشتوں نے میری بیماری سے تنگ آ کر مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور اب اس دنیا کے اتنے بڑے ہجوم میں میرا کوئی بھی اپنا نہیں بچا جسے میں اپنا دکھ سنا سکوں اور جس کے کندھے پر سر رکھ کر رو سکوں۔ میں چاہتا تھا کہ اپنی باقی ماندہ زندگی مکمل سکون اور گمنامی کے اندھیرے میں گزار دوں، لیکن آج رات جب میں چھت پر گیا تو میں نے ایک ایسا دل دہلا دینے والا منظر دیکھا جس نے میری بے جان رگوں میں دوبارہ خون دوڑا دیا ہے اور مجھے جینے کا ایک نیا مقصد دے دیا ہے۔ اس نوجوان نے جب یہ جملہ پڑھا تو سب لوگ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ پھر اس نے اگلا صفحہ پلٹا جس پر پچھلے مہینے کی 12 تاریخ اور رات کے 2 بجے کا وقت جلی حروف میں لکھا ہوا تھا۔ نوجوان نے وہ تحریر پڑھتے ہوئے سب کو بتایا کہ بوڑھے نے لکھا ہے کہ رات کے سناٹے میں جب پورا محلہ گہری نیند سو رہا تھا تو میں نے اپنی دوربین سے دیکھا ہمارے محلے کا ایک آوارہ اور بیکار نوجوان لڑکا جسے سب شیدہ کہہ کر بلاتے ہیں، وہ رات کے اس گھپ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر سامنے والی شریف بیوہ کے گھر کی پچھلی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بیوہ عورت اور اس کی معصوم جوان بیٹی گھر کے اندر اکیلی اور بے بس سو رہی تھی اور شیدہ ایک جنگلی درندے کی طرح ان کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے دیوار پھاند رہا تھا۔ بوڑھے نے مزید لکھا تھا کہ یہ منظر دیکھ کر میرے اندر کا سویا ہوا باپ جاگ اٹھا اور مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے سامان سے اپنی پرانی غلیل نکالی اور ایک بھاری پتھر کا پکا نشانہ لے کر سیدھا شیدے کے ماتھے پر مارا، جس کی وجہ سے وہ توازن کھو بیٹھا اور درد سے کراہتا ہوا دیوار سے سیدھا نیچے زمین پر گرا اور اندھیرے میں لنگڑاتا ہوا وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔ یہ الفاظ سنتے ہی پورے مجمع پر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ سب کے چہروں کا رنگ ایک دم اڑنے لگا۔ جو لوگ غصے سے بھرے ہوئے تھے اور اس بوڑھے کو گالیاں دے رہے تھے ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے۔ ڈائری پڑھنے والے نوجوان کے اپنے ہاتھ بھی کانپنے لگے، لیکن اس نے ہمت کر کے ڈائری کا اگلا صفحہ پلٹا اور پڑھنا جاری رکھا۔ اگلی تحریر 18 تاریخ کی تھی جس میں بوڑھے نے لکھا تھا کہ آج رات 3 بجے وہ شیطان صفت اور بغیرت شیدہ دوبارہ اس بیوہ کے گھر کے باہر آیا اور اس بار وہ ایک لمبی رسی اپنے ساتھ لایا تھا تاکہ دیوار کے اوپر آسانی سے چڑھ سکے۔ میں جانتا تھا وہ اتنی جلد باز نہیں آئے گا اور دوبارہ حملہ کرے گا، اس لیے میں پوری رات شدید سردی میں جاگتا رہا اور اس بار میں نے اپنی تیز روشنی والی ٹارچ اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ جیسے اس نے رسی دیوار پر پھینکی اور اوپر چڑھنے لگا، میں نے اپنی چھت سے وہ تیز روشنی سیدھی اس کی آنکھوں پر ماری۔
وہ ایک دم گھبرا گیا اور اس اچانک روشنی سے ڈر کر اپنی رسی وہیں چھوڑ کر گلی سے فرار ہو گیا۔ بوڑھے نے اس صفحے کے آخر میں انتہائی جذباتی اور رلا دینے والے الفاظ میں لکھا تھا کہ جب تک میرے اس کمزور جسم میں آخری سانس بھی باقی ہے، میں اس محلے کی اس غریب اور بے آسرا بیوہ اور اس کی معصوم بیٹی کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ یہ دنیا اور اس محلے کے لوگ مجھے پاگل سمجھیں، مجھے رات دن تانے دیں، محلے کے لڑکے میرا مذاق اڑائیں اور مجھے گالیاں دیں، یا کوئی بزرگ مجھے جاسوس اور چور سمجھے، مجھے ان باتوں کی ذرا سی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میری اپنی کوئی سگی بیٹی نہیں ہے، لیکن میں نے اس شریف بچی کو اپنی بیٹی مان لیا ہے اور اب میں ہر رات اس کی عزت کی حفاظت کے لیے جاگ کر پہرا دوں گا اور اپنی دوربین سے اس کے گھر کے آس پاس ہر وقت نظر رکھوں گا تاکہ کوئی درندہ اس طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے۔ ڈائری کے آخری صفحات پر اس کی لکھائی بہت زیادہ خراب اور کانپتی ہوئی تھی، جس سے لگ رہا تھا کہ وہ لکھتے وقت شدید تکلیف میں تھا۔ اس نے آخری صفحے پر لکھا تھا کہ آج میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، مجھے سانس لینے میں سخت تکلیف ہو رہی ہے، میرا سینہ درد سے پھٹ رہا ہے، میرا دل بار بار ڈوب رہا ہے، لیکن آج رات بہت گہری اور تاریک ہے، بادلوں نے چاند کو بھی چھپا لیا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ آج کی اس شدید تاریکی کا فائدہ اٹھا کر وہ بدماش لڑکا شیدہ دوبارہ کوئی غلیظ حرکت کرنے نہ آ جائے۔ اس لیے میں اپنی اس جان لیوا بیماری کے باوجود آج بھی اپنی چھت پر کھڑا رہوں گا اور پہرا دوں گا، چاہے اس پہرے داری میں آج میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ یہ آخری اور درد بھری تحریر پڑھتے پڑھتے اس نوجوان کی اپنی آواز مکمل طور پر رند گئی اور اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ اس نے ڈائری بند کر کے اپنے سینے سے لگا لی اور وہیں مٹی پر بے دم ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ صحن جہاں کچھ دیر پہلے غصے، نفرت اور گالیوں کا طوفان برپا تھا اور جہاں لوگ لاش کو نوچنے کے لیے تیار تھے، وہاں مکمل طور پر ایک قبرستان جیسی ہولناک اور گہری خاموشی چھا چکی تھی۔ محلے کا ہر چھوٹا بڑا شخص اور تمام بزرگ بت بنے کھڑے تھے اور ان سب کے ذہنوں میں وہ تمام مناظر فلم کی طرح گھوم رہے تھے جب وہ اس بوڑھے کا مذاق اڑاتے تھے اور اسے گرا ہوا اور گھٹیا انسان سمجھتے تھے۔ ان کے دلوں پر ایک بھاری پہاڑ سا آ گرا تھا اور ان کے دماغ بالکل سن ہو چکے تھے۔ ان کی آنکھیں اب غصے سے نہیں بلکہ شدید ندامت، حیرت اور پچھتاوے سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ تمام لوگوں پر ایک ایسی بھاری اور جان لیوا خاموشی طاری ہو گئی تھی، جیسے ان سب کے جسموں سے کسی نے ایک ہی لمحے میں روح کھینچ لی ہو اور وہ سب گوشت کے بے جان لوتھڑے بن کر رہ گئے ہوں۔ وہ بزرگ جو اپنی عقل اور تجربے پر غرور کرتے تھے اور جو اس بوڑھے کو راتوں کا جاسوس اور چوروں کا مخبر سمجھتے تھے، اب ان کی سفید داڑیاں ان کے اپنی ہی شرمندگی کے آنسوؤں سے بھیگ رہی تھیں اور وہ ندامت سے اپنی گردنیں جھکائے زمین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ نوجوان جو رات کے اندھیرے میں چوراہوں پر بیٹھ کر اس کمزور اور تنہا شخص کا مذاق اڑاتے تھے اور اسے جادوگر اور پاگل کہہ کر کہکہے لگاتے تھے، آج ان کے کہکہے ان کے اپنے ہی گلوں میں پھنس کر رہ گئے تھے اور ان کے چہروں پر ایک ایسی سیاہی مل دی گئی تھی جو شاید ساری زندگی نہ دھل سکتی۔ محلے کا ہر فرد اپنے اندر ایک شدید قسم کا جرم اور گناہ محسوس کر رہا تھا، کیونکہ انہوں نے بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر حقیقت جانے ایک ایسے عظیم انسان پر تہمت لگائی تھی جس نے اپنی جان کی بازی لگا کر
ان کے محلے کی عزت کی حفاظت کی۔ ان لوگوں کو اپنی اس گھٹیا سوچ اور جلد بازی پر شدید نفرت آ رہی تھی۔ اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ زمین کا سینہ چیر کر اس کے اندر دفن ہو جاتے۔ اچانک اس مجمع میں سے ایک بزرگ نے روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور بلند آواز میں اپنے رب سے اس گناہ کی معافی مانگنے لگا جو انہوں نے اس گمنام اور نیک انسان پر شک کر کے کیا تھا۔ اس بزرگ کی روتی ہوئی آواز نے وہاں موجود باقی سب لوگوں کے اندر موجود طوفان کو بھی راستہ دے دیا اور پورا صحن لوگوں کی سسکیوں اور رونے کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ سب کو یہ احساس کھائے جا رہا تھا کہ جس وقت وہ سب اپنے گرم بستروں میں سکون کی نیند سو رہے تھے، وہ غریب اور بیمار بوڑھا ان کی بیٹیوں اور بہنوں کی عزت بچانے کے لیے سردی میں ٹھٹھر رہا تھا اور اپنی آخری سانسوں تک ان کے محلے کا پہرا دیتا رہا۔ اس ہنگامے اور رونے دھونے کے دوران جب لوگوں کا صدمہ تھوڑا کم ہوا تو ان کے دلوں میں موجود پچھتاوے نے ایک انتہائی شدید اور خوفناک غصے کی شکل اختیار کر لی۔ لیکن یہ غصہ اب اس بوڑھے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ غصہ اس غلیظ اور شیطان صفت لڑکے شیدے کے لیے تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا، اور جس نے ایک غریب بیوہ کے گھر کی دیوار پھاند کر پورے محلے کی غیرت کو للکارا تھا۔ محلے کے تمام نوجوانوں کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور انہوں نے بغیر کوئی اور بات کیے ایک ساتھ شیدے کے گھر کی طرف دوڑ لگا دی اور ان کے پیچھے پیچھے محلے کے بزرگ اور باقی مرد بھی اپنے ہاتھوں میں ڈنڈے اور لاٹھیاں اٹھائے اس بدماش کو سبق سکھانے کے لیے نکل پڑے۔ جب یہ سارا ہجوم غصے سے چیختا اور چلاتا ہوا شیدے کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے اسے زوردار دھکے مار کر توڑ دیا۔ شیدا جو اس وقت اپنے کمرے میں سکون سے سو رہا تھا، اس اچانک حملے اور شور کی وجہ سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا یا وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا، محلے کے غصے سے بھرے ہوئے نوجوانوں نے اسے بالوں سے پکڑ کر زمین پر گرا لیا اور اس پر لاتوں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ اسے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر گلی میں لے آئے اور پورے محلے کے سامنے اسے مارنا شروع کر دیا۔ شیدا درد کے مارے چیخ رہا تھا اور معافیاں مانگ رہا تھا، لیکن آج کسی کے دل میں اس کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ جب مار مار کر اس کا برا حال کر دیا گیا، محلے کے ایک بزرگ نے آگے بڑھ کر نوجوانوں کو روکا اور شیدے کے گریبان کو پکڑ کر اسے وہ ساری حقیقت اور بوڑھے کی ڈائری کے وہ تمام الفاظ بتائے جو انہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے سنے تھے۔ ڈائری کا ذکر سنتے ہی شیدے کے چہرے پر موت جیسی زردی چھا گئی اور اس نے روتے ہوئے پورے محلے کے سامنے اپنے اس گھناؤنے جرم کا اعتراف کر لیا کہ وہ واقعی اس غریب بیوہ کے گھر کی دیوار پھاندنے کی کوشش کرتا تھا اور وہ بوڑھا ہی تھا جو ہر بار اسے پتھر مار کر یا روشنی ڈال کر بھگا دیتا تھا۔ شیدے کے اس اقرار نے محلے والوں کے غصے کو مزید بھڑکا دیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس غلیظ انسان کو اب اس محلے میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ انہوں نے اسی وقت شیدے اور اس کے گھر والوں کو شیدے کو گلیوں میں گھسیٹ کر محلے سے باہر نکال دیا اور اس کے گھر والوں کو بھی حکم دیا کہ وہ آج ہی اپنا سارا سامان اٹھائیں اور ہمیشہ کے لیے اس محلے سے چلے جائیں، ورنہ ان سب کو زندہ جلا دیا جائے گا۔ اس واقعے کے بعد پورے محلے میں ایک عجیب سی طہارت اور صفائی کا احساس پیدا ہوا، جیسے انہوں نے اپنے اندر کی گندگی کو باہر نکال پھینکا ہو۔
لیکن ان کے دلوں کا بوجھ ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا۔ دوسری طرف یہ ساری خبر اس بیوہ عورت اور اس کی جوان بیٹی تک بھی پہنچ چکی تھی۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ان کی عزت کو بچانے کے لیے ایک نامعلوم بوڑھے نے اپنی جان دے دی ہے تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ دونوں ماں بیٹیاں روتی اور پیٹتی ہوئی ننگے پاؤں اس آخری گلی کے خستہ حال مکان کی طرف دوڑیں۔ جب وہ اس مکان کے صحن میں داخل ہوئیں تو وہاں موجود تمام مردوں نے شرمندگی سے اپنے سر جھکا لیے۔ وہ بیوہ عورت روتے ہوئے سیدھا اس کمرے میں گئی جہاں بوڑھے کی لاش رکھی ہوئی تھی، اور وہ اس کے قدموں میں گر کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اے میرے نامعلوم بھائی، اے میرے مسیحا، تو نے اپنا خون جلا کر ہماری عزت کی حفاظت کی اور ہم تجھے ایک برا انسان سمجھتے رہے۔ ہم تیرا یہ احسان زندگی بھر نہیں اتار سکیں گے۔ اس عورت کے رونے اور بین کرنے سے وہاں موجود ہر شخص کے دل کے ٹکڑے ہو رہے تھے اور کوئی بھی اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ محلے کے بزرگوں نے بڑی مشکل سے اس بیوہ کو دلاسا دے کر وہاں سے اٹھایا اور اسے عزت کے ساتھ اس کے گھر واپس بھیجا۔ اس کے بعد تمام محلے والوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس عظیم بوڑھے کا جنازہ کوئی عام جنازہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس محلے کی تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے شاندار جنازہ ہوگا جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ لوگوں نے اپنی اپنی جیبوں سے پیسے نکالے اور اس بوڑھے کے لیے سب سے قیمتی اور سفید چمکدار کفن کا بندوبست کیا۔ محلے کے نوجوانوں نے مل کر عرق گلاب اور گرم پانی سے اس کی میت کو غسل دیا، اور اس کے بعد جب اسے کفن پہنایا گیا اس کے زرد اور بے رونق چہرے پر ایک عجیب سا نور اور سکون چمک رہا تھا، جیسے وہ اپنی منزل مقصود پا کر بہت خوش ہو۔ محلے کا ہر چھوٹا بڑا شخص اس کی چارپائی کو کندھا دینے کے لیے بےتاب تھا، اور سب ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اس کی چارپائی کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جنازے کا جلوس جب اس آخری گلی سے نکلا تو پورے محلے کی عورتیں اپنی چھتوں پر کھڑی ہو کر اس عظیم انسان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہی تھیں، اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ شہر کے بڑے قبرستان میں جب اس کا جنازہ پہنچا تو وہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ محلے کے قاری صاحب نے جب اس کی نماز جنازہ پڑھائی تو ہر آنکھ اشکبار تھی اور ہر دل میں اس کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں۔ جب اس کے جسد خاکی کو قبر میں اتارا گیا تو محلے کے بزرگوں نے اپنے ہاتھوں سے اس پر مٹی ڈالی اور پھولوں کی چادریں چڑھائیں۔ دفنانے کے بعد بھی لوگ گھنٹوں تک اس کی قبر کے پاس بیٹھے رہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ اس دن کے بعد اس پرانے محلے کی تاریخ اور لوگوں کی سوچ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے پر شک کرتے تھے، دوسروں کے راز جاننے کے پیچھے پڑے رہتے تھے، انہوں نے اپنی اس عادت کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا۔ اس نامعلوم اور خاموش بوڑھے کی قربانی نے انہیں یہ بہت بڑا اور تلخ سبق سکھا دیا تھا۔ کبھی بھی کسی انسان کے ظاہر کو دیکھ کر اس کے باطن کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی کسی کی خاموشی کو اس کا گناہ سمجھنا چاہیے۔ اس بوڑھے کی وہ پرانی اور خستہ حال ڈائری جس نے ان سب کی آنکھیں کھولی تھیں، اس محلے کے بزرگ نے ایک مقدس امانت کے طور پر سنبھال کر رکھ لیا، اور وہ مکان جو کبھی محلے والوں کے لیے ایک پراسرار اور خوفناک جگہ تھی، اسے محلے والوں نے مل کر اس بیوہ عورت اور اس کی بیٹی کے نام کر دیا تاکہ وہ وہاں عزت اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ آج بھی جب اس محلے میں کوئی نیا شخص آتا ہے اور اس بوڑھے کی قبر کو دیکھتا ہے جو ہمیشہ تازہ پھولوں سے سجی رہتی ہے، اسے یہ کہانی سنائی جاتی ہے کہ کس طرح ایک خاموش اور گمنام انسان نے اپنے عمل سے پورے محلے کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگا دیا تھا اور اپنی جان دے کر ثابت کر دیا تھا کہ سچی شرافت اور عزت کی حفاظت کے لیے
کسی رشتے یا پہچان کی ضرورت نہیں ہوتی، بس ایک سچے اور پاک دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس طرح وہ بوڑھا مر کر بھی اس محلے کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا تھا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔